نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة صدق اللہ العظیم۔ جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام ویل ہے۔ بہت بڑا عذاب جس کو اللہ نے دینا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں لفظ ویل استعمال کیا ہے۔ جیسے ویل للمکذبین، جھوٹ بولنے والوں کے لیے ویل ہے۔ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بھی ویل ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عیب جوئی بیان جو کرتے ہیں، شکایتیں دوسروں کی لگاتے ہیں، ان کے لیے بھی ویل ہے۔ جب اللہ آپ کو کسی کا عیب دکھا دیتے ہیں، اس کو آپ چھپا لیں تو بھی آپ کی جنت ہے۔ اس کو اگر آپ ظاہر کریں، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میں نے آج تک دنیا کے عیب چھپائے ہیں، اس سے ایک آدمی کی بات بھی ہضم نہیں ہوئی اور اس نے آگے جا کر اس کو بیان کر دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ جب گئے ہیں، کچھ لوگ اپنی زبانوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے۔ حضور نے دیکھ کے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو الٹی پلٹی شکایتیں لگا کے دوسروں کے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں۔ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا کرتا ہے۔ گناہ اگر ہے بھی تو آپ اس کو چھپائیں۔ اگر آپ نے نہیں چھپایا اور آپ نے اس کو بیان کر دیا تو آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے آج پردہ تم ڈال دو، کل تمہارے گناہوں پہ پردہ اللہ ڈال دے گا۔ آج تم اس کے گناہ کو چھپا کے پردے میں رکھ لو، کل اللہ تمہارے گناہ کو چھپا کے پردے میں رکھ لے گا۔ تو روزہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی غیبت کریں، کسی کی شکایت لگائیں، اس کو اس کے خلاف کر دیں، اس کو اس کے خلاف کر دیں۔ اس لیے روزے کو بھی پاک کرنا ہے، روزے کو غیبت سے پاک کرنا ہے، روزے کو چغلی سے پاک کرنا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ جو گناہ کسی کے اندر ہے وہ آپ کسی کے سامنے اس کی شکایت لگا دے، گناہ ہے بھی اور اس کی شکایت بھی آپ نے لگا دی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور چغلی یہ ہے اس میں کچھ ہے بھی نہیں، وہ پاک ہے، صاف ہے، آپ نے الٹی جناب اس کے اوپر تہمت لگا دی۔ جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منافقین نے تہمت لگائی، اور قرآن کی سورہ نور کی آیات نے آ کے ان کی تباہی کا اور بربادی کا ذکر کیا۔ بھئی ایک آدمی میں گناہ ہے ہی نہیں ہے اور آپ جھوٹی شکایت لگا رہے ہیں، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت قطات، یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک بندے میں گناہ ہے، تمہیں پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے، تم اس کو چھپا لو، اب تم اس کی شکایت لگاؤ گے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جبرائیل امین نے یہ پوچھا کہ کون سی چیز ہے جو پہاڑ سے زیادہ سخت ہے، لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے، آگ سے بھی زیادہ گرم ہے، پتھر سے بھی زیادہ کیا ہے وہ سخت ہے، اور زہر سے بھی زیادہ زہر والی ہے؟ تو ان کو بتایا گیا جو بندہ پاک دامن ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی بندہ گندی تہمت لگا کے دنیا کے سامنے اس کو پھیلا ڈالے، یہ گناہ پہاڑ سے بھی سخت ہے، لوہے سے بھی سخت ہے، آگ سے بھی گرم ہے، زہر سے بھی تیز ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، رمضان ہو، روزہ ہو، عام زندگی ہو، عام دن ہو، عام وقت ہو، آپ نے کسی کے گناہ کو بتانا نہیں، کسی کی چیز کو بتانا نہیں، بلکہ اس کو چھپائے رکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے آج اس کے گناہ میں چھپاتا ہوں، کل اللہ میرے گناہوں کو چھپائے گا اور اللہ مجھے عزت دار بنا کے جنت میں کیا کرے گا؟ داخل کرے گا۔ بعض لوگ اس بڑی ٹو میں ہوتے ہیں، بس ذرا سی کوئی بات ملی نا، ادھر فون کر دیا، ادھر فون کر دیا، اور ایک منٹ میں خاندان میں لڑائیاں ہو گئی، اور ادھر سے فون آئی جی اس نے یوں کہا ہے، تم نے یہ کہا ہے۔ بھائی تمہیں کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جی تم نے فلاں کے خلاف یہ بات کی ہے۔
تم نے فلاں کے خلاف یہ بات کی ہے، اب یہ لڑائی اور چنگاری اور پھیل گئی اور پورے ملک کے اندر چلی گئی، اور لوگ کہنے لگے اچھا اس نے میرے خلاف یہ بات کی ہے، اب تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اب تو میں اس کی نسلیں برباد کر دوں گا، اب تو اس کی بہن کو میں طلاق دلوا دوں گا، اب تو اس کی بیٹی کے گھر میں بسنے نہیں دوں گا، اب تو یہ نہیں کروں گا، اب تو وہ نہیں کروں گا۔ ایک دم جھوٹا آدمی کتنا گندا ہے، کتنا 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 اللہ کے ہاں قابل نفرت یہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، رمضان بڑی مشق ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زبان کو بھی بچائیں، شرمگاہ کو بھی بچائیں، اپنے سوچ کو بھی بچائیں، اپنے خیال کو بھی بچائیں، اور گندی شکایتیں اور گندی تہمتیں اور گندی چغلیاں اور گندے بہتان سے اپنے آپ کو اور عالم اسلام کو محفوظ فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة مع الابرار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن ودين قلوبنا بالإسلام، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارد الكفار والمشركين، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم